وزیر آباد میں حملے کے 3 ہفتے بعد سیکیورٹی خطرات کے باوجود عمران خان پھر سے عوام میں پہنچنے کے لیے تیار۔ چیئرمین تحریک انصاف لانگ مارچ کے فیصلہ کن مرحلے میں پی ٹی آئی کے حتمی لائحہ عمل کے اعلان کے لیے لاہور سے راولپنڈی کے لیے روانہ ہو گئے۔ عمران خان کی نجی چارٹر طیارے سے اسلام آباد روانگی۔ سابق وزیر اعظم عمران خان کی اسلام آباد ایئرپورٹ سے براہ راست راولپنڈی آمد ہوگی۔ عمران خان راولپنڈی میں لانگ مارچ کی قیادت کریں گے۔ عمران خان کا کہنا ہے کہ راولپنڈی اپنی قوم کے لیے جا رہا ہوں، مرنے کے خوف پر قابو پا لیا ہے، حملے کے بعد دوبارہ سے لانگ مارچ جوائن کرنے کے لیے بےتاب ہوں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ فوری انتخابات نہیں ہوتے تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ عمران خان لازمی بلٹ پروف جیکٹ پہنے، نقل و حرکت خفیہ رکھی جائے۔ راولپنڈی پولیس کا پی ٹی آئی کو مراسلہ جاری۔ پولیس نے اپنے مراسلے میں کہا کہ عمران خان کے لیے بلٹ پروف روسٹرم کو یقینی بنایا جائے۔ چیئرمین پی ٹی آئی لازمی بلٹ پروف جیکٹ کا استعمال کریں، جبکہ عمران خان کسی عوامی مقام پر گاڑی سے باہر نہ نکلیں۔ روایت کے برعکس عمران خان کی نقل و حرکت کو خفیہ رکھا جائے۔ وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ نے گزشتہ روز عمران خان کی جان کو خطرے سے متعلق آگاہ کیا تھا۔ سینئر صوبائی وزیر میاں اسلم اقبال کی چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان سے ملاقات۔ میاں اسلم اقبال نے عمران خان کو لاہور اور دیگر اضلاع سے راولپنڈی روانہ ہونے والے قافلوں پر بریفنگ دی۔ عمران خان کی لاہور سے راولپنڈی تک سیکیورٹی انتظامات کے حوالے سے بھی چیئرمین پی ٹی آئی کو آگاہ کیا۔ تحریک انصاف آج راولپنڈی میں اپنی سیاسی طاقت دکھانے کو تیار۔ جلسے کے لیے 6 روڈ فلائی اوور پر سٹیج لگا دیا گیا۔ اسلام آباد داخلے پر پابندی عائد، ملک بھر سے قافلے راولپنڈی پہنچنا شروع ہو گئے۔ راولپنڈی کے 4 بڑے ہسپتالوں میں ایمرجنسی نافذ۔ انتظامیہ کی جانب سے اسلام آباد کے راستے جزوی طور پر بند کر دیے گئے۔ پی ٹی آئی کے جلسے کی سیکیورٹی کے لیے چاندنی چوک سے انٹری پوائنٹ مکمل طور پر سیل۔ انٹری پوائنٹ سے کارکنان پیدل جلسہ گاہ جا سکیں گے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان کے ہیلی کاپٹر کو اجازت دینے یا نہ دینے کا معاملہ انتظامیہ پر چھوڑ دیا۔ چیئرمین تحریک انصاف کے ہیلی کاپٹر اتارنے اور ریلی گزارنے کی اجازت دینے کی پی ٹی آئی کی درخواست پر عدالت نے فیصلہ جاری کر دیا۔ عدالت نے اپنے فیصلے میں کہا کہ انتظامیہ کو ہدایات نہیں دے سکتے۔ قانون کے مطابق ڈپٹی کمشنر اس حوالے سے مجاز اتھارٹی ہے۔ توقع ہے کہ ڈپٹی کمشنر قانون کے مطابق پی ٹی آئی درخواست پر فیصلہ کریں گے۔ ترکیہ کے ساتھ 3 سال میں 2 طرفہ تجارتی حجم $5 ارب تک بڑھائیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا استنبول میں ترکیہ پاکستان بزنس کونسل سے خطاب۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ماضی میں ترکیہ کمپنیوں کے لیے پاکستان میں کچھ مشکلات رہی ہیں۔ یقین دلاتا ہوں ترکیہ کے سرمایہ کاروں کی جانب سے شکایات کا ازالہ کریں گے۔ شہباز شریف نے کہا کہ چین مخلص دوست اور ترکیہ برادر ملک ہے، دہشت گردی کی لعنت ختم کرنے کے لیے ترکیہ کے ساتھ ہے۔ پنجاب بھر میں سی ٹی ڈی کی اہم کارروائی، 9 مبینہ دہشت گرد گرفتار کر لیے۔ ترجمان سی ٹی ڈی کے مطابق گرفتاریوں کے دوران دہشت گردوں سے 2 آئی ڈی بم، 2500 کلو سے زائد دھماکہ خیز مواد، 13 ڈیٹونیٹر برآمد کر لیے گئے۔ ملزمان سے حفاظتی فیوز، اسلحہ، نقدی، گولیاں اور دیگر سامان بھی برآمد ہوا۔ ترجمان سی ٹی ڈی کے مطابق لاہور سے بھی دہشت گرد عبدالرزاق گرفتار ہوا۔ دہشت گرد اہم تنصیبات، شخصیات اور سرکاری عمارات پر تخریب کاری کرنا چاہتا تھا۔ منشیات سمگلنگ کیس میں وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ کی 1 روز کی حاضری معافی منظور کر لی گئی۔ انسداد منشیات عدالت کے خصوصی جج نے وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ کے خلاف منشیات سمگلنگ کیس کی سماعت کی۔ رانا ثناءاللہ کے وکلاء کی جانب سے حاضری معافی کی درخواست جمع کرائی گئی۔ عدالت نے درخواست منظور کرتے ہوئے کیس کی سماعت 3 دسمبر تک ملتوی کر دی۔ خیبر پختونخوا کے علاقے وانڈا میں سیکیورٹی فورسز کی کالعدم تحریک طالبان کے دہشت گردوں کے ساتھ جھڑپ۔ فائرنگ کے تبادلے میں 2 فوجی اہلکار شہید اور 2 زخمی ہو گئے۔ پولیس حکام کا کہنا تھا کہ پولیس اور سیکیورٹی فورسز دیہی علاقے کا سرچ آپریشن کر رہی تھیں کہ دہشت گردوں نے حملہ کر دیا۔ ٹی ٹی پی نے وانڈا کے علاقے پشان میں کیے گئے حملے کی ذمہ داری قبول کر لی۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے شوگر ملز مالکان کی جانب سے کرشنگ شروع نہ کرنے پر اجلاس طلب کر لیا۔ ذرائع شوگر ملز ایسوسی ایشن پنجاب کے مطابق بیشتر شوگر ملز مالکان نے کرشنگ شروع نہیں کی۔ اب تک 45 میں سے صرف 8 ملز نے کرشنگ شروع کی۔ پاکستان شوگر ملز ایسوسی ایشن پنجاب کے چیئرمین چودھری ذکا اشرف کا کہنا ہے کہ وزیر خزانہ درمیانی راستہ نکالنے کے خواہش مند ہیں۔ ہمارے ساتھ مسلسل زیادتی کی جا رہی ہے۔ چند ایک حکومتی شخصیات کی ملیں چلی ہیں، باقی بند ہیں۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے پیر کو معاملے پر اجلاس طلب کر لیا۔ پاکستان میں 1 دسمبر سے گوگل پلے اسٹور سروسز بند ہونے کا امکان۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی جانب سے بین الاقوامی سروسز فراہم کرنے والوں کو $34 ملین کی ادائیگی منسوخ کرنے کے بعد موبائل صارفین 1 دسمبر 2022 سے پاکستان میں گوگل پلے اسٹور کی سروسز ڈاؤن لوڈ نہیں کر سکیں گے۔ پاکستانی صارفین اب صرف کریڈٹ کارڈ یا ڈیبٹ کارڈ کے ذریعے ادائیگی کرنے کے لیے گوگل اور دیگر بین الاقوامی ایپس کو ڈاؤن لوڈ کرنے پر مجبور ہوں گے۔
چیئرمین پی سی بی رمیز راجہ کا بھارت کے خلاف جارحانہ حکمت عملی اپنانے کا اعلان۔ اسلام آباد میں صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو میں رمیز راجہ نے استفسار کیا کہ بھارت میں شیڈول کرکٹ ورلڈ کپ میں پاکستان شرکت نہیں کرے گا تو اسے دیکھے گا کون؟ انہوں نے صاف الفاظ میں کہا کہ بھارت ایشیا کپ کھیلنے پاکستان آئے گا تو ہم بھی ورلڈ کپ کھیلنے سرحد پار جائیں گے۔ بھارت پاکستان کے بغیر ورلڈ کپ کروا سکتا ہے تو کروا لے۔ فیفا ورلڈ کپ میں برازیل کے مداحوں کے لیے بری خبر سامنے آ گئی۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق اگلے گروپ میچز میں برازیل کے کپتان نیمار اور ڈینیلیو انجری کے باعث ایکشن میں نظر نہیں آئیں گے۔ دوسری جانب میزبان قطر پہلے ہی راؤنڈ سے باہر ہو گیا۔ سینیگال نے میزبان ٹیم کو 3-1 سے شکست دے کر ٹورنامنٹ میں اپنی پہلی کامیابی حاصل کر لی۔ اور متعدد بار تاخیر کا شکار رہنے والی پاکستانی فلم ٹچ بٹن ریلیز کر دی گئی۔ ٹچ بٹن کو بیک وقت پاکستان، متحدہ عرب امارات، برطانیہ، امریکہ، نیوزی لینڈ، کینیڈا اور خلیجی ممالک میں بھی ریلیز کیا گیا۔ فلم میں سونیا حسین اور ایمان علی نے فرحان سعید اور فیروز خان کے مخالف کردار ادا کیے۔ فلم میں سینئر اداکار سہیل احمد بھی مرکزی کردار میں دکھائی دیں گے۔